بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس, ویلکم بیک ٹو مہر اجالا اکیڈمی. تو آج ہم کلاس 9 انگلش کی بک چیپٹر نمبر 5 یونٹ 5.1 ہیلتھ پرابلمس کازڈ بائی ماسکیٹوز, مچھر کے باعث پیدا ہونے والے صحت کے مسائل. اس چیپٹر کی ہم ریڈنگ کریں گے, وتھ ٹرانسلیشن اس چیپٹر کو ہم سمجھیں گے. اس کے بعد پھر اس کی ایکسرسائز کریں گے, کچھ آنسرس وغیرہ کریں گے. تو چیپٹر کو اسٹارٹ کرتے ہیں. فرسٹ پیراگراف اس کا ہے: ملیریا, ڈینگی اینڈ چکن گونیا all three diseases are spread by mosquitoes. ملیریا, ڈینگی اور چکن گونیا یہ تینوں بیماریاں مچھروں سے پھیلتی ہیں. The symptoms of all these diseases are so similar that it can be quite difficult to identify them for sure without laboratory testing. ان تمام بیماریوں کی علامات اتنی ملتی جلتی ہیں کہ لیبارٹری ٹیسٹ کے بغیر یقین کے ساتھ ان کی شناخت کرنا کافی مشکل ہو سکتا ہے. But it is important to find out what the exact disease is for it to be properly treated. لیکن مناسب علاج کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ یہ معلوم کیا جائے کہ اصل بیماری کیا ہے. Let us try and understand something about the causes. آئیے ہم کوشش کرتے ہیں اور ان بیماریوں کی وجوہات, signs and symptoms, علامات, یکسانیت, similarities and differences, فرق اور and the prevention of these diseases اور روک تھام کے بارے میں سمجھتے ہیں. ملیریا causes, ملیریا کی وجوہات. ملیریا is caused by Plasmodium, a single-celled parasite. ملیریا ایک قلوی طفیلیہ پلازموڈیم سے ہوتا ہے. یک قلوی طفیلیہ سے پیراسائٹس ہوتے ہیں جو اپنی غذا دوسروں سے لیتے ہیں. often transmitted by infected mosquitoes, جو اکثر بیماری سے متاثر انفیکٹڈ مچھر سے منتقل ہوتی ہے. It is injected into a person's circulatory system through the saliva of the mosquitoes. یہ ایک شخص کے نظام دوران خون میں مچھر کے تھوک کے ذریعے اندر داخل ہوتا ہے. The parasite infects the red blood cells until they burst. یہ طفیلیہ خون کے سرخ خلیوں کو متاثر کرتا ہے یہاں تک کہ وہ پھٹ جاتے ہیں. Then the newly developed plasmodium from the burst red blood cells spread and infects more red blood cells throughout the body. پھر پھٹنے والے خون کے سرخ خلیوں سے بننے والے نئے پلازموڈیم پھیلتے ہیں اور پورے جسم میں مزید خون کے سرخ خلیوں کو متاثر کرتے ہیں. Thus killing all the cells, اور اس طرح تمام خلیوں کو مار دیتے ہیں. This can lead to severe liver infection. یہ جگر کا شدید انفیکشن کرتی ہے. Sometimes the infected red blood cells become stickier. کبھی کبھی انفیکٹڈ خون کے سرخ خلیے عام معمول سے زیادہ لیسدار ہو جاتے ہیں. Then usual and clot easily, اور آسانی سے جم جاتے ہیں. Which can lead to stoppage of blood flow to the brain causing cerebral malaria, اور دماغ میں خون کے بہنے کو روک سکتے ہیں اور دماغی ملیریا کا سبب بن سکتے ہیں. Signs and symptoms, نشانیاں اور علامات. ملیریا is recognized through high fever. ملیریا کو تیز بخار سے پہچانا جاتا ہے. The temperature may reach as high as 40 centigrade 104 Fahrenheit. درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ 104 ڈگری فارنہائٹ تک پہنچ سکتا ہے. فیور از آفن accompanied by chills. بخار کے ساتھ اکثر سردی لگتی ہے. اینڈ may also include sweating, اور پسینہ بھی آ سکتا ہے. پیشنٹس میں also suffer from constipation. مریض کو قبض, kidney dysfunction, گردے کا درست کام نہ کرنا, اینڈ disorientation, اور بگاڑ بھی ہو سکتا ہے. یہ ملیریا کے کازز بتائے گئے ہیں اور ہمیں اس کے سائنس اینڈ سمٹمس. اب نیچے جو ہیڈنگ ہے وہ ہے ڈینگی کازز. دیر آر 4 types of ڈینگی وائرس. ڈینگی کے وائرس کی 4 اقسام ہیں. all of which are spread by mosquitoes. ان میں چاروں مچھروں سے پھیلتی ہیں. An infected mosquito spread virus through its saliva when it's bite. ایک انفیکٹڈ مچھر جب کاٹتا ہے تو اپنے تھوک سے وائرس پھیلاتا ہے. ڈینگی کین آلسو بی ٹرانسمیٹڈ فرام ون ہیومن ٹو another. ڈینگی ایک انسان سے دوسرے انسان میں بھی منتقل ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل, مثال کے طور پر, infected blood used in a blood transfusion can cause dengue.
اگر خون کی منتقلی میں انفیکٹڈ خون استعمال کرنا ڈینگی کا سبب بن سکتا ہے۔ It can also be caused by organ donation and can even be transmitted from the mother to the child۔ اعضوں کا عطیہ کرنا، یعنی کہ آرگن سپلائی کرتے ہیں، آرگن ڈونیٹ کرتے ہیں، اعضوں کا عطیہ کرنا اس کا سبب بن سکتا ہے، حتیٰ کہ یہ ماں سے بچے میں بھی منتقل ہو سکتا ہے۔ Once the virus enters the body, it circulates around the body۔ ایک دفعہ وائرس جب جسم میں داخل ہو جائے تو یہ جسم میں گردش کرتا ہے، attacking white blood cells and other antibodies۔ خون کے سفید خلیوں اور دوسرے اینٹی باڈیز ضد اجاسم پر حملہ کرتا ہے، thus affecting the immune system۔ اس طرح مزاحمتی نظام کو متاثر کرتا ہے، یعنی جو ہمارے کھانے کا نظام ہے اس کو متاثر کرتا ہے۔ The virus further replicates within the cell until the cell bursts and dies۔ خلیے کے اندر وائرس خود کو بڑھاتا ہے یہاں تک کہ خلیہ پھٹ جاتا ہے اور مر جاتا ہے۔ The death of the white blood cells result in leakage of the other fluids from the cells۔ خون کے سفید خلیے کے مرنے کے نتیجے میں خلیوں سے دوسرے معدنیات کا اخراج ہوتا ہے، leading to low protein، جو پروٹین میں کمی، fluid in the lungs and in the stomach area، پھیپھڑوں اور معدے میں مایا، low blood pressure، خون کے دباؤ میں کمی، shock and eventually death، صدمہ اور بالآخر موت کا سبب ہو سکتا ہے۔ اس کے سائنس اینڈ سمٹمز کیا ہیں، نشانیاں اور علامات؟ ہائی فیور از فالوڈ بائی سیویئر باڈی پین، تیز بخار کے ساتھ ساتھ شدید جسمانی درد ہوتا ہے۔ پین بیہائنڈ دا آئیز اینڈ ڈیکریز یورین آؤٹ پٹ از آلسو کامن، آنکھوں کے پیچھے درد اور پیشاب کی مقدار میں کمی بھی عام ہے۔ ڈینگی ریلیٹڈ آئی پین آفن انکریزز ود برائٹ لائٹ، ڈینگی سے متعلقہ آنکھوں کا درد اکثر تیز روشنی سے بڑھ جاتا ہے۔ پیشنٹس میں آلسو فیل ریسپیریٹری ڈیفیکلٹیز اینڈ انٹینس ہیڈ ایک، مریض کو سانس لینے میں مشکلات اور شدید سر درد بھی ہو سکتے ہیں۔ ایز دا فیور ڈیکریزز، جیسے ہی بخار کم ہوتا ہے، اسکن ریشز میں اسٹارٹ ٹو اپیئر، جلد سرخ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ Another symptom is excessive bleeding، ایک اور علامت خون کا زیادہ بہہ جانا ہے۔ As the virus attacks the capillaries، the smallest blood vessels in the body، جیسے ہی وائرس کیپلریز، جو اس جسم میں خون کی سب سے چھوٹی رگیں ہوتی ہیں، اس پر حملہ کرتا ہے۔ When the capillaries burst، جب کیپلریز پھٹتی ہیں، blood escapes from the brain stem، خون کی رگوں سے خون نکل جاتا ہے۔ In severe cases bleeding is common in the nose and gums، شدید صورت میں ناک اور مسوڑوں سے خون بہنا معمول ہے، یعنی عام سی بات ہے جب بہت شدید کیسز ہوں ڈینگی کے تب۔ The loss of blood can lead to decreased blood pressure and may eventually lead to internal bleeding, shock and death۔ شدید صورت میں ناک اور مسوڑوں سے خون بہنا معمول کی بات ہے۔ خون کی کمی کا نتیجہ خون کے دباؤ میں کمی اور بالآخر اندرونی طور پر خون کا بہنا، صدمہ اور موت ہو سکتی ہے۔ اب ہے تھرڈ ہماری چکن گونیا کازز، چکن گونیا کی وجوہات۔ دس وائرس از آلسو ٹرانسمیٹڈ تھرو ماسکیٹوز، یہ وائرس بھی مچھروں سے منتقل ہوتا ہے۔ دیز ماسکیٹوز لیو اینڈ بریڈ نیئر stagnant or populated water and infect humans with their bite۔ یہ مچھر کھڑے آلودہ پانی میں رہتے ہیں اور پرورش پاتے ہیں اور اپنے کاٹنے سے انسانوں کو بیمار کرتے ہیں۔ Although the disease is not contagious، حالانکہ یہ بیماری معتدی نہیں ہے، it can spread from an infected person to others if the mosquito feeds on the infected person first and then bites other people۔ لیکن ایک بار، یعنی کہ یہ بتا رہے کہ although the disease is not contagious، یعنی کہ یہ جو ہے وبائی بیماری نہیں، مطلب آپ پھیلتی نہیں ہے آپس میں، لیکن اگر ایک بیمار شخص سے دوسرے میں پھیل سکتی ہے اگر مچھر پہلے ایک بیمار شخص کا خون پیے پھر دوسرے لوگوں کو کاٹے تو چکن گونیا پھیل سکتا ہے۔ The chikungunya virus infects the muscle cells of the body۔ چکن گونیا کا وائرس جسم کے عضلاتی خلیوں کو متاثر کرتا ہے۔ It stays there and reproduces until the cell dies۔ وہ یہیں رہتا ہے اور اپنے آپ کو بڑھاتا ہے جب تک خلیہ مر نہ جائے۔
It then finds a new host cell to infect. پھر یہ انفیکٹ کرنے کے لیے نیا میزبان یعنی ہوسٹ تلاش کرتا ہے، نیو سیل تلاش کرتا ہے۔ سائنس اینڈ سمٹمس، اس کے سائنس اور سمٹمس کیا ہیں، علامات اور نشانیاں۔ چکن گونیا یوزلی اٹیک دا مسلز، جوائنٹس، اسکن، کنیکٹیو ٹیشوز اینڈ ایون دا سینٹرل نروس سسٹم۔ چکن گونیا عضلات، جوڑوں، جلد، حتیٰ کہ مرکزی عصبی نظام پر بھی حملہ کرتا ہے، یعنی کہ یہ جو ہے ہمارے اسکن اور ہمارے ٹیشوز، مسلز، جوائنٹس جو ہیں ہمارے باڈی میں جتنے بھی وہاں پر، اور نروس سسٹم ہمارے دماغی سسٹم پر بھی اثر کرتا ہے۔ اٹ از یوزلی اکمپینڈ بائی فیور اینڈ اسکن ریش۔ اس کے ساتھ عموماً بخار اور سرخ جلد ہو جاتی ہے، یعنی کہ اسکن ریش ہو جاتے ہیں، فیور ہو جاتا ہے۔ دا اسکن ریشز آر آلموسٹ آئیڈینٹیکل ٹو دا ڈینگی ریشز۔ سرخ جلد تقریباً اسی طرح ہوتی ہے جیسے ڈینگی میں ہوتی ہے۔ The patients may also suffer from headache, nausea and vomiting کیونکہ وائرس مریض کو سر درد، قے اور الٹیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ Because the virus destroys cells in the muscles, joints کیونکہ وائرس عضلات، جوڑوں کے خلیے تباہ کر دیتے ہیں۔ Patients experience muscle weakness and joint pain which can be severe اس لیے مریض کو عضلاتی کمزوری اور جوڑوں کا درد ہوتا ہے جو شدید بھی ہو سکتا ہے۔ Partial loss of taste is also reported by many chikungunya patients. چکن گونیا کے کئی مریضوں نے جزوی طور پر ذائقہ ختم ہونے کی اطلاع بھی دی ہے۔ The disease is rarely fatal یہ بیماری شاذ و نادر ہی جان لیوا ہوتی ہے and the virus remains in the system for 5-7 days اور وائرس نظام میں 5 سے 7 دن تک رہتا ہے۔ Once one recovers from this infection ایک بار کوئی اس انفیکشن سے صحتیاب ہو جائے one in the immune to it for the rest of one's life تو پوری زندگی اس سے محفوظ ہو جاتا ہے، یعنی کہ یہ لائف ٹائم جو ہے زندگی میں ایک دفعہ ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے آپ کو یہ دوبارہ نہیں ہوتا۔ Similarities and differences in the signs and symptoms of the 3 diseases تینوں بیماریوں کی نشانیوں اور علامات میں مماثلتیں اور فرق۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ سیم کیا ہے تینوں بیماریوں میں اور ڈفرینسز کیا ہیں تینوں میں۔ The chikungunya virus is transmitted by the same mosquitoes چکن گونیا کا وائرس انہی مچھروں سے منتقل ہوتا ہے that spreads the dengue virus جو ڈینگی وائرس پھیلاتے ہیں۔ Both chikungunya and dengue have almost identical symptoms and disease processes چکن گونیا اور ڈینگی دونوں کی علامات اور بیماریوں کا عمل تقریباً ایک جیسا ہوتا ہے۔ So much so that one can be mistaken for the other ان کو سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے۔ Both display joint pain دونوں میں جوڑوں کا درد ہوتا ہے۔ However, joint pain and inflammation caused by chikungunya are more pronounced لیکن چکن گونیا کی وجہ سے ہونے والا جوڑوں کا درد اور جلد کی سرخی زیادہ نمایاں ہوتی ہے۔ On the other hand دوسری طرف پلیٹلیٹس کی تعداد میں کمی، ہائی بلیڈنگ رسک زیادہ خون کے بہنے کا خطرہ اینڈ پین بیہائنڈ دا آئیز آر دا مین سمٹمس آف ڈینگی اور آنکھوں کے پیچھے درد ڈینگی کی خاص علامات ہیں۔ دا مین سمٹمس آف ملیریا آر چلز اینڈ شیورنگ ملیریا کی اہم علامات سخت سردی لگنا، کانپنا، فالوڈ بائی فیور اینڈ سویٹنگ جس کے بعد بخار اور پسینہ آنا ہے۔ These symptoms usually occur every 2 days یہ علامات عام طور پر ہر 2 دن بعد واقع ہوتی ہیں۔ پریونشنز روک تھام یعنی کہ اس کی کیئر کیسے کرنی ہے، آپ نے اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے ان تینوں بیماریوں کو۔ Since there are no vaccine or medical ways to prevent these diseases کیونکہ ان بیماریوں سے بچنے کے لیے کوئی ویکسین یا طبی طریقے نہیں ہیں here are a few useful suggestions for protecting oneself from these diseases اس لیے ان بیماریوں سے خود کو بچانے کے لیے یہاں کچھ مفید تجاویز دی جا رہی ہیں۔ فرسٹ پوائنٹ ہے wear clothes that will keep you fully covered ایسے کپڑے پہنیں جو آپ کو مکمل طور پر ڈھانپیں۔ یوز نیٹ کورنگز جالیاں استعمال کریں۔ لیو ان ہائیجینک سراؤنڈنگس حفظان صحت کے مطابق ماحول میں رہیں۔ انشور دیٹ دیر از نو stagnant واٹر ویدر کلین اور ڈرٹی اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے علاقے میں کھڑا پانی نہ ہو، نہ ہی صاف اور نہ ہی گندا۔
ٹھیک ہے. انشور دیٹ دیر از نو اسٹیگننٹ واٹر ویدر کلین اور ڈرٹی ان یور لوکیلٹی. آپ کے علاقے میں نہ ہی گندا پانی کھڑا ہو نہ ہی صاف پانی کھڑا ہو. ناٹ ایون دا انکورڈ بکیٹس پاٹس کینس اور ادر تھنگس. اور نہ ہی غیر ڈھکی بالٹیاں برتن ڈبے یا دوسری چیزیں ہوں. اپلائی گڈ کوالٹی ماسکیٹو ریپلنٹ لوشن. اچھے معیار کا مچھر دور کرنے والا لوشن اور اینی ون آف دی نیچرل ریپلنٹ لوشن پروڈکٹس یا دوسرے دور رکھنے والی قدرتی مصنوعات استعمال کریں. ٹیک ایکسٹرا پریکاشنز فرام ڈان ٹو ڈسک. صبح سے رات تک زیادہ احتیاط کریں. سیک میڈیکل ہیلپ ایز سون ایز پاسبل. جتنی جلدی ممکن ہو طبی مدد لیں. All these diseases, that is malaria, dengue and chikungunya, affects a person's health. یہ تمام بیماریاں ملیریا، ڈینگی اور چکنگونیا ایک شخص کے صحت کو متاثر کرتی ہے. They affect the quality of one's work because it takes some time to recover from the weakness caused by them. یہ کسی کے کام کے معیار کو بھی متاثر کرتی ہیں کیونکہ ان کے سبب ہونے والی کمزوری سے صحت یاب ہونے میں وقت لگتا ہے. Since they all are preventable and curable. کیونکہ ان تمام بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے اور یہ قابل علاج ہیں. It is important that we take all possible steps to protect ourselves and our family from these diseases. اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان تمام بیماریوں سے خود کو اور اپنے خاندان کو بچانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں. Moreover, اس کے علاوہ we should seek immediate medical help if we observe symptoms of these diseases. اگر ہمیں ان بیماریوں کی علامات محسوس ہوں تو ہمیں فوراً طبی مدد لینی چاہیے یعنی کہ میڈیکل ہیلپ لینی چاہیے. because the earlier they are treated the quicker it is recovery. کیونکہ جتنا جلدی ان کا علاج ہوگا اتنی جلدی ہی شفا ہوگی. تو یہاں پر ہمارا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے ود ٹرانسلیشن. امید ہے کہ آپ کو یہ چیپٹر سمجھ میں آیا ہوگا. اگر آپ کو نہیں سمجھ آیا تو آپ کامنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تھینکس فار واچنگ. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.